سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ فلاں مزار پر تم لوگ جاتے ہو تو شرک کرتے ہو تو وہ کرتے ہو، آج دیکھو تو صحیح، میں 1 گھنٹے کے قریب وہاں پر بیٹھا رہا، مجھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے وہاں پر مزار والے کو سجدہ کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ بابا جی جو دینا ہے آپ نے دینا ہے، اللہ تو دے ہی کچھ نہیں سکتا۔ بلکہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کوئی میرے دائیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بائیں بیٹھ کے رب سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا سوشل میڈیا پہ حلیہ پیش کیا جاتا ہے کہ مزارات پر یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری یوتھ کو یہ بے ادب کیا جاتا ہے کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کچھ دے نہیں سکتے، ان کے مزارات پر کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو لوگ بازاروں پہ آنے سے منع کرتے ہیں نا، ان کے بڑے خود آتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، پھر ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ یاد رکھنا ساری زندگی اللہ، اس کے رسول، صحابہ و اہل بیت اور اس امت کے اولیاء کا ادب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے صدقے سب کچھ ملا ہے۔ ایک تو اس بندے سے میں الگ تنگ ہوں، پہلے زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، اوپر سے واپٹا والوں نے ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے کوشش کر کے ہم نے 198 یونٹ چلائے دن رات ایک کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ مئی میں کوئی 12 یونٹ بچتے تھے اٹھا کے ٹھوک دیے جولائی والے بل میں، جہاں ہماری ریڈنگ ہوتی تھی 198 اس کو کر دیا جناب 210، جہاں بل آنا تھا 3000 کچھ 100 اور اب وہ آ رہا ہے 9000 کچھ 100۔ ایک پہلے دماغ کی یہ وجہ پڑی ہے، باقی معاملات میں الجھے پڑے ہیں۔ کچھ ایتھسٹ لوگوں نے تنگ کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، نہ گورنمنٹ کی سمجھ نہ مہنگائی کی سمجھ، یعنی کہ تمام معاملات میں پہلے الجھے پڑے ہیں، اوپر سے یہ 3D پتہ نہیں 5D مولوی صاحب۔ میں اس بندے سے تو الگ تنگ ہوں۔ میں جب اس بندے کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو یہ بندہ بڑی بے شرمی سے اور بڑی صفائی سے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو یا ان مولویوں کی باتوں کو جنہیں منہ کی کھانی پڑی ہے، کہ جب ہم نے حدیثیں سامنے رکھی کہ قبر کو چومنا، سجدہ کرنا، چاٹنا جائز نہیں ہے، مجاور بن کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، ایون قبروں کو پکا کرنا جائز نہیں ہے، یہ مزار بنانا، عمارتیں بنانا، اتنی حدیثیں ان کو دکھائی۔ ان حدیثوں کو دیکھ لینے کے باوجود یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اتنی اندھی تقلید کے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا لیا، 3D کیمرہ سیٹ کر لیا، اور لفظوں کا چناؤ اور شاعری انداز کے اندر، بھائی کس حدیث کے اندر لکھا ہے قبر کو چومنا چاٹنا؟ بے شک وہ پھر داتا ہجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، بے شک وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ آج لوگوں کو داتا صاحب سے بڑا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب کا بڑا ذکر کرتے ہو، بڑا داتا صاحب جاتے ہو۔ میں کہا یار دیکھو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، محراب پہ وہاں موجود تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا چکا چک رش۔ میں کہا کوئی بات تو ہے، 1000 سال گزر گیا، لوگوں کو اپنے گھر کے بندوں کی قبر کا نقشہ یاد نہیں رہتا۔ داتا صاحب کے لوگ مزار پر کب سے آ رہے ہیں اور کب سے رونقیں لگ رہی ہیں، کوئی بات تو ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی، اللہ فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے بلند کروں گا۔ ہوا کہ نہیں چرچے بلند؟ آج لوگ کہہ دیتے ہیں داتا نہیں کہنا، چل تو داتا نہ کہہ بھائی، کبھی ایک مرتبہ آ تو صحیح داتا صاحب کے مزار پر، دیکھ کہاں کہاں شرک، یہ جو شرک کے تم ہم پہ ٹائٹل لگاتے ہو دیکھو تو صحیح کہاں ہے شرک، بتاؤ تو صحیح شرک کہتے ہیں کس کو؟ یار دیکھو اگر اس گورے کو لڈر والے کو داتا صاحب کا مقام سمجھ آ گیا نا تو پھر تجھے بھی آ جائے گا، ایک بار آ تو صحیح۔ اگر تو خود کو کہتا ہے میں بہترین مسلمان ہوں، تو کیا ہند کے راجا جنہوں نے داتا صاحب کے مزار پر آ کے چلا کاٹا وہ بہترین مسلمان نہیں تھے؟ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، تجھے کیسے سمجھ آتی؟ تیرے بڑوں کو نہیں داتا صاحب کی سمجھ آئی؟ اور ہاں میں اتنا کہوں گا، دل صاف کر کے نا ایک بار داتا کی چوکٹ پہ آنا، پھر تیرا دل بھی یہی کہے گا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کوئی ایک حدیث جس میں نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں سنا، کیونکہ ہمارے لیے حرف آخر قرآن اور اللہ پاک کے نبی ہیں، اور قرآن اور اللہ کی پہچان کرانے والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کیا قرآن اور حدیث کے اندر کچھ ایسا موجود ہے؟ نہیں۔ ان کے مفتی بھی جانتے ہیں، ان کے عالم بھی جانتے ہیں، اور شاید 3D یا 5D مولوی بھی جانتا، مگر ٹک ٹاک پہ اس نے نوجوان نسل کے اندر انی پائی ہوئی ہے، اور لوگ واہ واہ کے کمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار صحیح بات ہے، ہم انہی کے در پہ جائیں، اللہ کرے ان کے در پہ جانا نصیب ہو، اللہ کرے مدد بھی اللہ دے، اور جانا کہاں ہے؟ سجدہ کرنے کسی غیر اللہ کو۔ تو یہ شرک نہیں ہے کہ کبھی کوئی جائے تو پتہ چلے، کبھی تم آؤ تو پتہ چلے۔ گیا ہوں میں، جب میں بریلوی تھا میں گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے وہاں پہ لوگوں کو مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، اور اس کے بعد سجدے کرتے ہوئے، لیٹڑیاں مارتے ہوئے دیکھا ہے پاگلوں کی طرح۔ تو یہ تو نبی کا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ بے شک تم جتنی مرضی جو ہے وہ ریکارڈنگ اعلیٰ قسم کی کر لو، یعنی کہ اگر گیدڑ کو شیر کی کھال پہنا دی جائے تو کیا وہ شیر کہلائے گا؟ وہ گیدڑ ہی کہلائے گا۔
हमें पूछते हैं कि आप आला हजरत का बड़ा जिक्र करते हो, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम आला हजरत का जिक्र करते हैं, किसी घटिया हजरत का जिक्र नहीं करते। उसकी वजह ये है, आला हजरत के आका और मौला की शान में जब किसी घटिया हजरत ने उठकर अपनी गंदी सोचों के और अपने नाकिस इल्म से लिखना शुरू किया ना, इल्म गैब और हुजूर से मांग नहीं सकते, हुजूर तो जानते ही कुछ नहीं है और हुजूर जिंदा भी है कि नहीं, तो फिर आला हजरत ने जो अपने इल्म और अपने कमाल से इस उम्मत को जो इल्म दिया, जो किताबें दी, वो कयामत तक जिंदा रखी जाएंगी। मैं एक मिसाल से एक चीज समझाना चाहता हूँ, आला हजरत वो चश्मा है, पहन लोगे कुरान समझ आएगा, पहन लोगे हदीस समझ आएगी, पहन लोगे तो साहब अहले बैत की मोहब्बत भी समझ आएगी, अकीदा भी समझ आएगा, मसलक भी समझ आएगा। और हाँ, ये बात याद रखना, ये हम कैसे भूल जाएं आला हजरत को, जिन्होंने हमारी नस्लों को मिशन इतना बड़ा दे दिया कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम। एक और बात कहना चाहूंगा, जलने वालों तुम जलते रहोगे, हम जलाते रहेंगे। और आखिर में सिर्फ इतना, आला हजरत हमारी पहचान है। मियाँ अब्दुल्ला गुज्जर साहब, आपने वो अपने बड़ों का नाम सुना है? पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, वो भी तो कभी आपके बड़े थे। हमारे तो वो आज भी बड़े हैं, हमारे सरों का ताज है, क्योंकि उनको तौहीद समझ में आई और उन्होंने बताया कि तौहीद के मामले में ये जो कब्रों को चूमना, चाटना, पीरों से मदद मांगना, मजार पे चले जाना, ये जिंदा पीर से कहना कि मेरी बीमारी और मुश्किलात को दूर कर दो, ये सब नाजायज है, शिर्क है। ये नबी अलैहिस्सलाम की दीन, उनकी शान की गुस्ताखी है। हजारों वीडियो पड़ी हैं जिसमें पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह लोगों को झिड़क रहे हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बीमारी और अपने मर्ज को नहीं दूर कर सकता। किन पीरों की बात करते हो कि मतलब अगर पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह उनको ये बात समझ में आई कि तौहीद के मामले में सख्त होना ही सबसे बड़ी जमानत है कि आप तौहीद परस्त है, कि आप कट्टर हैं दीन के मामले में, अल्लाह के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि ये नबियों की तालीम है, उनकी हिदायत है कि अल्लाह को इन प्रोटोकॉल्स के साथ मानना है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या अहमद रजा खान बरेलवी सरकार की किताबें पढ़ने के बाद ऐसे हुए, या फिर उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी जो कि आज तक आपके बड़ों को नसीब नहीं है, आप जैसे लोगों को नसीब ही नहीं है? इस बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में? क्या उनको अब अपने बड़ों से आप ऐलान बरात कर रहे हैं कि हम उनको नहीं मानते, बाद में वो भटक गए थे? क्योंकि जो शख्स तुम्हारे बीच में से निकल के तौहीद के परचम को वैसे बुलंद करे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह सबसे ऊपर, और ऊपर का मतलब ये नहीं कि उधर देखना ही नहीं है, उनके वो जो छोटे मोटे है ना करिंदे, उन्हीं से मदद मांगनी है। बस यही आपके अहमद रजा खान बरेलवी ने आपको सिखाया है। उनसे पहले किसी ने दीन को नहीं समझा, उनसे पहले कोई दीन को नहीं जानता था, सिर्फ उन्हीं ने दीन की खिदमत की है। इसलिए जो आला हजरत वो चश्मा है कि जो उनको पी ले या पढ़े तो वो कुरान भी समझ सकता है, हदीसें भी समझ सकता है। वो कौन सी हदीसों की किताब है जिन किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कब्रों को चूमना, चाटना, सजदा करना, गैरुल्लाह से मदद मांगना, पीर से अपनी मुरादें पूरी करवाना इस्लाम का हिस्सा है, आप इस्लाम के कलिमात हैं? ये कौन सी हदीसों की किताब में लिखा हुआ? तो मुझे तो आज तक ऐसी कोई किताब नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, अहमद रजा खान बरेलवी से है, क्योंकि कुरान और हदीस इन तमाम चीजों की तालीम नहीं देता, और जो इन चीजों की तालीम देते हैं वो आपके बड़े हैं। तो फिर अगर ये अवाम थोड़ी बहुत अक्ल और शऊर रखती है तो अपनी जहालतों से बाहर निकल के सोचो कि अहमद रजा खान को फॉलो करना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करना है। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ।